جو اس کے پاس ایمان بھی نہ ہو، وہ بے ایمان بھی ہو اور مشرک بھی ہو، پھر اس کے لیے سفارش بھی کی جائے؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے دوستوں۔ سب سے پہلے تو اس کو ایمان ہونا چاہیے اور وہ ظلم عظیم سے بچنا چاہیے، اور دوسری نمبر توحید کے اوپر عقیدہ رکھنا چاہیے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اور پھر سے وہ قبول بھی فرمائے گا۔ برخلاف اس کی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بزرگ، یہ فلاں نبی یا فلاں اولی یا فرشتے ضرور ہی سفارش کر کے اللہ کو منوا لے گا، اگر اللہ ناراض بھی ہے نعوذ باللہ تو اللہ کو منا لے گا، یہ اس کی خم خیالی ہے، وہ اس کے بناوٹی بات ہے، اس کی ایک صرف گمان والی بات ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بزرگ یا کوئی نبی یا کوئی اللہ کی ولی یا کوئی فرشتہ جو اس کے پاس ایمان بھی نہ ہو، وہ بے ایمان بھی ہو اور مشرک بھی ہو، پھر اس کے لیے سفارش بھی کی جائے؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے دوستوں۔ سب سے پہلے تو اس کو ایمان ہونا چاہیے اور وہ ظلم عظیم سے بچنا چاہیے، اور دوسری نمبر توحید کے اوپر عقیدہ رکھنا چاہیے۔ نہ کوئی فرشتہ اس کے لیے سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کا ولی، نہ کوئی نبی، اور نہ کوئی بزرگ، کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتے، یہ اس کی خم خیالی ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ اس کو جبری سفارش کرتے ہیں کہ یہ جبری سفارش ہے، یہ سفارش جبری ہے، زبردستی سفارش کرنا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہاں اسے سفارش کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسے سفارش کی قائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے حکمرانوں پر قیاس کرتے ہیں، دنیا کی حکمرانوں کو قیاس کرتے ہیں، جیسے دنیا کی بادشاہ، دنیا کی سلاطین اور دنیا کی عمراء، تو بعض اوقات کسی کی سفارش کو یا مجبوراً ماننی پڑتی ہیں، اگر سفارش نہیں مانا تو تمہارے حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے۔ تو یہ دنیا کے ساتھ کیا سرائیاں کرتے ہیں کہ بڑے بادشاہ ہو، بڑے عمراء ہو، یہ زبردستی کسی بھی بات کو نہیں بھی ماننا ہو پھر بھی ماننا پڑتی ہیں کہ ایسے نہیں ہو تو اس کو حکومت پلٹ جائیں گے، اس کی تختہ پلٹ دیں گے۔ اس کی وجہ سے اقتدار کی خاطر تو اپنے اقتدار کو خطرہ لاحق ہونے کی وجہ سے تو وہ جو ہے نا بعض وقت سفارش کو مان بھی جاتے ہیں زبردستی۔